ریل اسٹیٹ انڈسٹری ڈاؤن فال کا شکار، سرمایہ کار بھی پریشان، ڈیولپرز بھی حیران۔ ریل اسٹیٹ پاکستان کی اکانومی میں ریڑھ کا ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ڈاؤن فال ان لوگوں کے لیے آیا ہوا ہے جو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کام نہیں کر رہے۔ ٹیکسلا کا ریجن ہے، اس کی نیڈز کیسے پوری کرتا ہے فیصل؟ نہ صرف ٹیکسلا ریجن کی نیڈز پوری کرے گا، رادر آپ اس کو خان پور تک لے کے جائیں گے، اس کو حسن عبدال ہری پور تک لے کے جائیں گے۔ گیس کی صورتحال اس ٹائم کیا ہے؟ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، وہ فیزز میں ہو رہی ہے۔ کہ فیصل ہلز کا جو ڈی بلاک ہے، اس کے لیے آپ لوگ کی کیا پلاننگز ہیں؟ پوزیشن چاروں کے ڈی بلاک کا پوزیشن کے حوالے سے کیا ہے کہ کب تک مل سکتا ہے؟ چلیں ڈی ویلیو بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، پوزیشن لوگوں کو چاہیے کہ اس کا پوزیشن کب تک اناؤنسمنٹ ہو، جن کے پیسے پورے کہیں اور فیسیلیٹیٹ کریں یا وہیں پہ ان کو پوزیشن مل سکتا ہے۔ آپ ڈی بلاک آپ اگر 1 منتھ پلس اگر وزٹ کریں گے تو یو وڈ سی اٹ کمپلیٹلی ڈفرنٹ پلیس۔ ہم جو پوزیشن ان کو نا فلی ڈیولپ کر دیتے ہیں۔ پہاڑوں کے لیے کیا پلاننگ ہے سر؟ پہاڑ ہے، یہ گورنمنٹ لینڈ ہے، اس میں تو کوئی ہمیں کوئی نہیں روک سکتا کہ اس کے اوپر ہم درخت لگا دیں۔ ڈاؤن پیمنٹ سے قبضہ لے کے اور پلاٹ پہ کام شروع کریں، پرپوزل ہو تو شاید اس کو کنسیڈر کیے۔ ریسٹرکچر ٹائم سے کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو 10 لاکھ ملیں گے، 1 ملین۔ وہ ابھی ختم ہوگی، فردر ہماری پلاننگ میں نہیں ہے۔ فیصل ہل کے بارے میں آپ جب کسی کو ویڈیو بھیجتا ہوں وہ کہتے ہیں از اٹ اے پاکستان؟ دہرج کے اوپر جو روف ٹاپ ہے اس کی کوئی منال وغیرہ کا ہم نے سنا تھا، منال ایگزیکٹلی نہیں ہے، دیر آر 3-4 آپشن۔ قبرستان بھی ہے یہاں پہ، قبرستان بھی بلاک میں موجود ہے، انٹرنیشنل لیول کی مارکیٹ ہے۔ یہاں کے رہائشی کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ بھی ہے اس میں؟ یہ آپ نے اچھی پروپوزل دی ہے، اس کے اوپر سوچا جائے گا انشاءاللہ۔ ریل اسٹیٹ انڈسٹری ڈاؤن فال کا شکار، سرمایہ کار بھی پریشان، ڈیولپرز بھی حیران۔ ان سب مسائل کا آج ہم حل سنیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل وقار حیدر صاحب جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں فیصل ہلز کے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل فائن، تھینک یو ویری مچ۔ فضل خان صاحب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ ساتھ اعتماد انٹرنیشنل جو کہ ایک بڑا ریناؤنڈ ادارہ ہے، اور ان کے جو سی ای او ہے محمد خان صاحب، جنہوں نے یہ اپرچونٹی دی کہ آج کل لوگوں کے ذہن میں جو کچھ کیوریز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئی ایم ہیئر، یو کین آسک اینی کویسچن، تو آئی ول رپلائی۔ اچھا سر، پہلا میرا سوال یہ کہ ریل اسٹیٹ مارکیٹ ڈاؤن ہے، سرمایہ کار بھی پریشان ہے، آخر کار حل کیا ہے اس کا سر؟ جی آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا۔ سرمایہ کار پریشان ہے ریل اسٹیٹ میں۔ ریل اسٹیٹ بیسیکلی جو ہے نا وہ پاکستان کی اکانومی میں ریڑھ کا ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں 25 کروڑ کا یہ ملک ہے، اور اس میں کتنے زیادہ ہاؤسز کی ضرورت ہے، کمرشلز کی ضرورت ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جو ایک آج کل ایک نیگیٹو پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، اس کو میں ایکچولی فیکٹ نہیں کہہ سکتا کہ ایک ریل اسٹیٹ ڈاؤن ہے یا اس میں کوئی ڈاؤن فال آیا ہوا ہے۔ یہ ڈاؤن فال ان لوگوں کے لیے آیا ہوا ہے جو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کام نہیں کر رہے۔ آج کی مارکیٹ میں اور پہلے کی مارکیٹ میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ تھوڑا سا انٹیلیجنٹ ہو گیا ہے۔ سیکنڈلی وہ دیکھ رہا ہے کلائنٹ کہ وہ کہاں میں نے انویسٹ کرنا ہے، وہ ریسرچ کر رہا ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کا دور ہے، ویب کا دور ہے، ایوری باڈی از ریسرچنگ۔ اور پہلے لوگوں نے شروع میں یہاں سے آپ کو پتہ ہے 80 کلومیٹر دور پروجیکٹس دکھا کے، اس کے بعد 3D ویژول دکھا کے، مارکیٹنگ کر کے، لوگوں کو امپریس کر کے انویسٹمنٹ کرائی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ڈسکریج ہوئے ہیں۔ لیکن جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے اس میں جس طرح کے ادارے ہیں، ہمارا فیصل ٹاؤن ہے فار ایگزامپل، آپ کا ادارہ ہے، ہمارے اور بہت سارے پارٹنرس ہیں، وہ اس ٹائم میں بڑی اسپیڈی کنسٹرکشن کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل۔ فیصل ٹاؤن میں اگر آپ فیصل ہل پہ آئے، فیصل ہل پہ اس وقت دیکھیں، اگر یہ ریل اسٹیٹ اگر ڈاؤن ہو تو ہمارے جو چیئرمین ہیں چودھری عبدالمجید صاحب، وہ 27 اسٹوری ہائی رائز بلڈنگ کیوں بناتے ہیں؟ وہ ایک پاکستان کا سب سے بڑا روٹس انٹرنیشنل اسکول، نیکسٹ ایئر سے اس کی کلاسز شروع ہو رہی ہیں، وہ 100 بیڈ کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ایئر سے کلاسز بھی شروع ہو رہی ہیں؟ نیکسٹ ایئر بالکل کلاسز شروع ہو رہی ہیں، اور اس میں ایک خوشخبری بھی ہے۔ روٹس انٹرنیشنل کی ٹیم آئی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ اس کی کلاسز انشاءاللہ ہم ماسٹر ڈگری تک لے کے جائیں گے، کیونکہ اور وہ یو کے بیسڈ ہوگی۔ دس از اے ویری گڈ نیوز۔ یہ نہ صرف اس فیصل ہل کے لیے، اس کی سراؤنڈنگ ایریا کے لیے، بلکہ یہ آپ کے جو ٹوئن سٹیز ہیں یہاں کے لیے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور ادر دے آر پلاننگ کہ آل اوور پاکستان یا بورڈنگ لاجنگ کریں اور اسٹوڈنٹس ادھر آئیں اور بیسٹ جو ہے نا روٹس انٹرنیشنل اسکول کی ایجوکیشن حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں 100 بیڈ ہاسپٹل، یعنی کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ اور ہائی رائز کمرشل جو ہے آپ کے ریزیڈینشیل یونٹس، ایوری تھنگ از اویلیبل۔ اس کے ساتھ ماسک دیکھ لیں، اس کے ساتھ آپ ہاؤسنگ کا آپ دیکھیں کتنی تیزی سے فیصل ان میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ ایوری ویک دے آر 20-30 ہاؤسز ایڈنگ، اٹس مین کہ پیپل آر کنسٹرکٹنگ، اور آپ جیسے لوگ، ہمارے بہت سارے ڈیولپر ہیں وہ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ڈیولپمنٹ میں آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں روڈس بن رہی ہیں جو بن چکی ہیں، اور اسٹیٹ آف آرٹ ایمینٹیز آلریڈی پرووائڈ کر دی گئی ہیں۔ ایک نیٹ ورک بچھا دیا گیا ہے اسپورٹس گراؤنڈس کا اور پارکس کا،
اسی طرح مساجد دیکھ لیں, مسجد علی بن رہی ہے, مسجد فاطمہ زہرا بالکل ایسے 5000 ہے, مسجد علی میں 22,000 کی کیپیسٹی ہے, اور گلو پارک ہمارا بن رہا ہے. گلو پارک نیکسٹ منتھ جو ہے ہمارا دسمبر میں ہمارا جو ہے کمیشن ہو جائے گا. تو یہ نہ صرف اس فیصل ہل کے ریزیڈنٹ کے لیے, رادر واک اینڈ اصل دور دور سے لوگ اس چیز کو دیکھنے آئیں گے. اچھا سر, آج آپ نے اس میرے کوشچن میں بڑی ایک نئی چیزیں بھی بتا دی, جیسے روٹس کا آپ نے بتا دیا کہ نیکسٹ ایئر سے وہاں سے پراپر کلاسز بھی ہوں گے. یس. اچھا, آج اس پوڈ کاسٹ میں ہم فیصل ہلز کو ڈسکس کریں گے. چودھری عبد المجید صاحب کے بہت سے پروجیکٹس ہیں, فیصل ٹاؤن 1, فیصل ٹاؤن فیز 2, اس کے علاوہ FMC, لیکن ہم صرف اور صرف آج فیصل ہلز کی بات کریں گے. سر فیصل ہلز میں روٹ اسکول بھی ہے, بالکل ہے, اور جیسے 100 بیڈ کا جو ہاسپٹل بن رہا ہے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ جو یہ ہمارا جو ٹیکسلا کا ریجن ہے اس کی نیڈس کیسے پوری کرتا ہے فیصل ہلز؟ جی, یہ میرے خیال میں نہ صرف ٹیکسلا ریجن کی نیڈس پوری کرے گا, رادر آپ اس کو خانپور تک لے کے جائیں گے, اس کو حسن عبدال ہری پور تک لے کے جائیں. یہاں دیکھیں 100 بیڈ ہاسپٹل اس ایریے میں نہیں ہے, گورنمنٹ کے 1 آرڈ ہاسپٹل ہے, لیکن وہ فیسلٹیز اس طرح لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے. یہاں کو بیمار ہوتا ہے تو اس کو اسلام آباد جانا پڑتا ہے. تو جب یہ فیسلٹی ادھر ہوگی, یہاں ساتھ ہی ہمارا B17 بہت بڑا سیکٹر ہے اسلام آباد کا, وہ تمام جو ہے ہاسپٹل کا جو ہے نا تمام لوڈ ادھر ہی آئے گا. سیکنڈلی آپ دیکھیں, اب جس بھی آپ انویسٹر کی جو بات ہو رہی تھی, انویسٹر جب بھی کہیں انویسٹ کرے وہ پہلے جو ہے اس کے جو ڈیولپر کا پروفائل ضرور دیکھیں. یہ دیکھیں کہ جو ہمارے چیئرمین ہیں چودھری عبد المجید صاحب, ان کا 3 ڈیکیڈ سے زیادہ کا اس فیلڈ میں پورے قوم کی خدمت کی ہے, ملک کی خدمت کی ہے, اس کی اکانومی کو بوسٹ کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ریزیڈینشیل یا جو کمرشل ہیں جو بھی ہے, جو نئے نئے شہر بنا کے دیے, اس میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی اگر آپ پوائنٹ آف ویو لیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اسکیم کو میچور ہونے کے بعد بھی انہوں نے کنٹینیوس سہولتیں دی ہیں. مطلب کہ میں آپ کو I wouldn't name the societies, there are societies around us جہاں آپ دیکھیں اسپورٹس گراؤنڈ کو کنورٹ کر دیا گیا ہے کمرشل میں, بٹ یو کین ناٹ give me a single example. یہ پلاٹ سیل بھی کر سکتے تھے, یہاں پہ کمرشل بنا سکتے تھے. You cannot find a single example جس میں ہمارے فیصل ٹاؤن میں کہیں اس طرح ہوا ایسے ہی. اچھا, میں نے ایک چیز اور بھی سر نوٹ کی ہے اس میں کہ سراؤنڈنگ ایریاز میں بہت جگہوں پہ گیس بھی نہیں ہے, لیکن اگر ہم فیصل ہلز سوسائٹی کی بات کریں, جیسے ایگزیکٹو بلاک میں پراپر گیس ہے, اے میں بھی ہے, اب میرے خیال میں بیم تک بھی گیس آ رہی ہے. ہمارے بہت سے کلائنٹس پوچھتے ہیں, جو ہمارا گرینڈ ولاس کا پروجیکٹ ہے اس میں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ گیس کی کیا صورتحال ہے. وہ پھر ہم مثال دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی ایگزیکٹو بلاک میں بھی آئی, آپ کی اے بلاک میں بھی لائنیں بھی بیچ گئی, لوگوں کے میٹرز بھی لگ گئے, انشاءاللہ بی اور سی میں بھی یہ ایکسٹینڈ ہوگا, جائے گا. تو گیس کی صورتحال اس ٹائم کیا ہے؟ بالکل, گیس جو ہے نا اس کی وہ لائنز لے ہو رہی ہیں, ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے, وہ فیزز میں ہو رہی ہے. فیز 1 فیز 2 جس ایریا میں بھی زیادہ آبادی ہے اس میں ہم نے پہلے اس کو پرائیورٹی دی ہے. ابھی سیکنڈ فیز میں کام شروع ہے, انشاءاللہ ود ان اے منتھ اور 2 months یو ول سی کہ بی بلاک بھی کلیئر ہو جائے گا, دین سی بھی کلیئر ہو جائے گا, اور بڑی تیزی سے کام جاری ہے. یہ ہم نے فیزز میں ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ وہ کام ایک ٹائملی اور معیاری ہو جائے. نہیں, یہ ضروری بھی ہے, گیس تو پھر ضروری ہے. اب بجلی کا بھی چلیں یہ حل ہو جاتا ہے, لوگ سولر بھی لگا رہے ہیں, بجلی گیس جو ہے وہ ایک ضروری. اچھا, کچھ ہم ایسے سوال بھی سر کریں گے, کچھ کڑوی باتیں سمجھیں آپ سر. ڈی بلاک کا بھی آج میں آپ سے پوچھوں گا. ہمارے اوورسیز کلائنٹس ہیں جنہوں نے انسٹالمنٹ پہ ڈی بلاک میں بکنگز کرائیں, اور اب وہ کہتے ہیں کہ ڈی ویلیو ہے. میں ڈی ویلیو کا ایک ورڈ یوز کرتا ہوں. آخر کار آپ لوگوں نے کچھ پلان بھی کیا ہوگا, فیصل ہلز کی مینجمنٹ نے بھی کوئی پلان کیا ہوگا کہ فیصل ہلز کا جو ڈی بلاک ہے اس کے لیے آپ لوگوں کی کیا پلاننگز ہیں کہ اس کو کم سے کم ہم لیول پہ لے آئیں اس بلاک کو, تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں, اور پھر یہاں پہ جو انشاءاللہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں گے. ہمارے فیز 2 پہ بھی جائیں گے, فیصل ٹاؤن فیز 2 انشاءاللہ. چودھری عبد المجید صاحب کی جو ویژن ہے, آگے بھی ہم سوسائٹیز کی طرف ان کی پلاننگز ہے, لیکن یہاں فیسیلیٹیٹ ہوں گے تو وہاں پہ بھی ایک اچھا رزلٹ شو ہوگا. تو ڈی بلاک کے لیے سر کیا پلاننگز ہے؟ اچھا, ڈی بلاک کے لیے تو میں ایک بہت اس میں کافی خوشخبریاں بھی ہیں. ڈی بلاک آپ اگر 1 month اور منتھ پلس اگر وزٹ کریں گے تو یو وڈ سی اٹ کمپلیٹلی ڈفرنٹ پلیس. اچھا, یہ سر آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. میں بڑی بات کر رہا ہوں, اور اس میں اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ یہ نہیں کہ اٹ از ان پلاننگ فیز, اٹ از ان ایگزیکیوشن فیز. مطلب 1 month تک کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز, بہت ایکٹیویٹی تو ہو رہی ہیں ایگزیکیوشن فیز میں. اچھا, سیکنڈلی اس میں کنسٹرکشن بھی ہاؤسز کی ویلاز کی بہت زیادہ ہونی ہے. تھرڈلی اس کے لیے یہ ہے کہ یہ پھر آگے آپ کو پتہ ہے ہمارا جو آگے یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے ہماری یہ فیصل ہل, یہ اٹس اے نیو ایمرجنگ ماڈرن سٹی بن رہا ہے. اس میں تمام فیسلٹیز ہیں, اس میں مختلف گیٹس نکلنے, ایک ٹیکسلا سے اور ایک پھر واک کنٹونمنٹ. ہاں بالکل, تو یہ ان شہروں کے لیے بہت بڑی سہولت ہوگی کہ دے وونٹ بی کمنگ ٹو دی جی ٹی روڈ, رادر دے ول فالوئنگ واک کنٹونمنٹ سے نکلے گا تو واک کنٹونمنٹ سے ہی ول انٹر انٹو دی فیصل ہل. وہ بالکل فیسلٹیز ہم دیکھ رہے ہیں, دارچ بھی بنا, مسجدیں ماشاءاللہ بڑی بڑی بنی, لیکن میں پوزیشن چاہ رہا ہوں کہ ڈی بلاک کا پوزیشن کے حوالے سے کیا ہے کہ کب تک مل سکتا ہے. چلیں ڈی ویلیو بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے,
पोजीशन लोगों को चाहिए कि उसका पोजीशन कब तक अनाउंसमेंट, जिनके पैसे पूरे हैं, जी जी, जिनके प्लॉट्स के ऑल ड्यूज क्लियर हैं, उनको हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं? आया उनको कहीं और फैसिलिटेट करें या वहीं पे उनको पोजीशन मिल सकता है? आप इंशाल्लाह 2 माह ये न्यू ईयर का हम बहुत बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं, आप ये भी एक अनाउंसमेंट है, इधर 3 डेज जो है ना, इधर म्यूजिकल नाइट होनी है न्यू ईयर पे 3 डेज कंटिन्यूस म्यूजिकल नाइट्स होनी है, लाइट शो होना है, और उसके अंदर जो है ना आतिशबाजी का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया, और लास्ट डेट भी होगा। उसके बाद जो लोग आके डी ब्लॉक को विजिट करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें से कुछ आएगा कि इसको हम डिस्पोज ऑफ करें और उसकी वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, ये आपने आपको नहीं कंफर्म बता रहा हूं। हमें उम्मीद भी है। अच्छा, हम लोग ग्रैंड विलास का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बल्कि हमारे साथ एक दिन इसी पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन हमने एक प्लॉट की फीलिंग की, तो प्लॉट का हम स्टार्ट कर रहे थे विला, तो उसमें फीलिंग ज़्यादा निकल आई। फीलिंग जब ज़्यादा निकल आई तो क्लाइंट ने बेसमेंट नहीं बनवानी थी, किसी हमने उनसे डिस्कस भी किया, भाई ये प्लॉट है आपका ए ब्लॉक में, तो हमें सोसाइटी ने बहुत फैसिलिटेट किया। उसमें सोसाइटी ने हमें जो प्लॉट था उसी प्लॉट के बदले दूसरा सॉलिड प्लॉट दिया। ये हमें अंदाज़ा है बिल्कुल कि फैसल हिल्स जो मैनेजमेंट है माशाल्लाह फैसिलिटेट कर रही है बिल्कुल, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है कि हालात कुछ ऐसे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो डी ब्लॉक अगर मसला हल हो जाए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा क्यूरीज हमें सेंड भी करते हैं, पूछते भी हैं, ख़ास तौर पे ओवरसीज जो हमारा क्लाइंट है, कि चले डी वैल्यू तो हमें समझ आती है, मुल्क के कुछ ऐसे हालात हैं, वो सिर्फ यहाँ फैसल हिल्स में नहीं, वो किसी भी सोसाइटी की बात करें, लेकिन कम से कम अगर एक जगह हमें मिल जाए, मैप पोजीशन मिल जाए, तो ये कि ये हमारे लिए बहुत बेहतर हो। बेसिकली हमारी जो सोसाइटी का जो मेन एम है, जो मेन फोकस होता है, हम जो पोजेशन उनको ना फुली डेवलप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी तमाम बेसिक कम्युनिटीज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग सुई गैस और वाइड रोड्स हो, अंडरग्राउंड सीवरेज हो, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हो, स्टेट ऑफ आर्ट उधर पार्क्स हो। आप भी आप डी ब्लॉक में जाए तो आप वहाँ पार्क्स आपको नजर आएंगे, अगर आप विजिट करें, शायद आपने लेटेस्ट विजिट नहीं किया, वहाँ बड़ी तेजी से काम हो रहा है। तो जब उसके बाद डेवलपमेंट के बाद उनको प्रोडक्ट हैंड ओवर करेंगे, तो वो इट विल बी अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, नॉट कि हम उसको सिंपल ऐड कर दें, और इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 1 or 2 months। अच्छा सर, ये फैसल हिल्स में हमने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बन भी रहे हैं, कुछ फिनिशिंग स्टेज पे भी हैं, क्योंकि अब वो टाइम है जो जिन लोगों की इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो रही हैं। 3 years का अगर किसी का प्लान है कमर्शियल का, किसी ने, तो सिविक सेंटर की मिसाल ले लेते हैं, दार्स के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बने हैं, उसमें से एक हमारा प्रोजेक्ट भी है ESMR, जो कि 6.5 कनाल पे हम लोग फर्निश अपार्टमेंट्स और एक पूरा प्रॉपर एक मॉल बना के दे रहे हैं। लेकिन सर सवाल मेरा ये है कि फैसल हिल्स हाई राइज के लिए क्या फ्यूचर देख रहा है? फैसल हिल्स में हाई राइज का क्या फ्यूचर होगा? कुछ प्लानिंग्स तो होंगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे ज़्यादा हैं, तो क्या फ्यूचर हम देख रहे हैं हाई राइज का फैसल हिल्स में? ये आप देखें, आप भी माशाल्लाह इधर बहुत अच्छा फैसल हिल्स में काम कर रहे हैं। आप मुझे पता चला है कि रेजिडेंशियल यूनिट्स बना रहे हैं, 11 तो मेरे ख्याल आपने कंप्लीट करने के करीब हैं, और आपके पास डिमांड जो है ना उसी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, ये 50 विलास का हमारा प्लान है, 50 है, बल्कि मुझे पता चला 60 प्लस आपकी डिमांड है। यानी कि इट्स मीन कि मार्केट इज नॉट डाउन, ये इट्स जस्ट आपके नेगेटिव थिंकिंग की बात है। आप भी तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, आपके क्लाइंट भी आ रहे हैं, वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो फैसल टाउन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, फैसल हिल पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ये जो मार्केट की जो बात करते हैं, ये लोग मेरे ख्याल में ये लोगों को डिस्करेज करते हैं, और वो ऑन ग्राउंड चीजें देखते नहीं हैं। अच्छा सर, मैं सॉरी आपकी एक बात काट रहा हूँ, मैंने इस चीज़ में यहाँ एक चीज़ ये भी नोट किया कि जो मार्केट में काम करने वाला बंदा है, जो बिल्डर है जेन्युइन, जो क्लाइंट को फैसिलिटेट कर रहा है, जो अच्छा डेवलपर है, वो अभी भी सर्वाइव कर रहा है, काम कर रहा है। जो वो लोग थे, जैसे बहुत सारे नाम नहीं लेंगे, चाहे वो सोसाइटीज थी, वो आगे पीछे, लेकिन जो जेन्युइन डेवलपर है, जो बिल्डर है, वो अभी भी स्टिल काम कर रहा है, चाहे वो फैसल हिल्स में है, फैसल टाउन में, किसी और सोसाइटी में, वो लोग अभी भी सर डिस्टर्ब नहीं हुए, प्रॉपर काम कर रहे हैं, चाहे वो जो भी है। अभी देखें ना, जो मार्केट में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो इसलिए हुआ है कि जो फॉर एग्जाम्पल उनको, मैं वो वर्ड तो नहीं यूज करना चाहता, जो कि आप कह सकते हैं जो मौसमी परिंदे थे या जो भी, उन्होंने मार्केट को लेफ्ट किया है। अभी क्लाइंट्स के पास सिर्फ वो रह गए हैं जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, जेन्युइन काम जैसे आप कर रहे हैं, फैसल टाउन आप देखें ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। अभी जो क्लाइंट जो है ना, वो जो चीज़ देखता है, वही जो दिखता है वो बिकता है। ये एक और जो इट इज़ दी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बड़ी मशहूर कहावत है कि जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा। इस मार्केट में वो सर्वाइव कर रहा है जो डिलीवर कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं, आप जो प्रोजेक्ट्स, आप सिविक सेंटर की बात कर रहे हैं, आई नो कि हमारे प्रोजेक्ट्स अभी चेयरमैन साहब एवरी वीक जो है ना कंप्लीट डे इधर गुजारते हैं, और वो 2 से 3 यूनिट्स कमर्शियल और 2 रेजिडेंशियल जो हमारे बने हुए हैं, आपका भी विजिट किया था, विजिट करते हैं, और आपको पता है कितनी डिटेल में विजिट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं। मैं आपकी इस बात को, मुझे बड़ी खुशी होती है कि
وینسڈے کو آفس میں آنا پراپر، آتے تو پراپر لیکن ٹائم دینا ڈیلرس کو، اور پھر جن کا کمرشل وہاں بن رہا ہے، کوئی ریزیڈینشیل وہاں گھر بن رہا ہے، اس کا وزٹ کرنا، پراپر چیک کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اتنا روٹین شیڈول اتنا بیزی ہے، ٹائم نکال کے ساری ایکٹیویٹیز کرنا. پھر ایک سوسائٹی نہیں، آپ کا فیصل ٹاؤن ہے، فیصل ٹاؤن فیز 1 2 FMC بہت ساری، پھر بھی ٹائم نکال کے، یہ بڑی بات ہے. اور اس سے ہم ڈیلرس کو موٹیویشن بھی ملتی ہے، کلائنٹ بھی خوش ہوتا ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سیکنڈلی آپ دیکھیں انہوں نے ایک جو کانسیپٹ دیا ہے کہ ایک جو ہے نا آپ ماڈرن اس کے اندر فلیٹ بنائیں. جیسے آپ ماڈرن فلیٹ ہوگا آپ کی مارکیٹنگ میں تھوڑی بہتری آئے گی. سیکنڈلی آپ کا کوئی بھی کلائنٹ آئے گا جب ایک ماڈرن فلیٹ دیکھے گا وہ کہے گا یار میرا بھی آپ اس طرح بنائیں. آپ خود دیکھیں ایک جو گراؤنڈ +7 یا گراؤنڈ +5 ہے اس میں 40 یا 30 پلس فلیٹس ہوتے ہیں، نیچے اس کے کمرشل ہوتے ہیں 2 فلور. آپ بتائیں اگر اتنے فلیٹس اوپر ہوں تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کلائنٹ کی ضرورت ہوگی کہ وہ جو اوپر اس کے اپنے کمرشل ویڈیو میں رہ کے وہی اس کے بائر ہوں گے. اس طرح یہ آباد سے بات ہو جائے گا. صرف ابھی جو ہے نا وہ میں نے کہا تھا سروائیول آف فٹس، جو ہمارے جو پارٹنرس ہیں کنسٹرکشن میں وہ اس کو تھوڑا فوکس کریں، اور جو مارکیٹ کا ویکیوم ہے اس کو کور اپ کریں. جو لوگ چلے گئے ہیں وہ جو ابھی دیکھیں کافی، آپ دیکھیں ہمیں پتہ چلا کہ سوسائٹیز کے آفسز بند ہو رہے ہیں، جو کمرشل بنا رہے ہیں وہ غائب ہیں، کلائنٹ ڈسکریج ہو رہا ہے وہ. اور جب آتا ہے اسے پتہ بڑی سوسائٹیز کے اونرز جو ہیں، بڑی سوسائٹیز غائب ہو گئی ہیں، جنہوں نے اسلام آباد کا نام لے کے سوسائٹیز بیچی ہیں، یہاں سے 80 کلومیٹر دور ہیں. یہ تو جسٹ آپ دیکھیں نا، اٹس رائٹ ان دی 15 لاکھ آبادی اور اس کے ساتھ ہے. اور اس کی ایک طرف GT روڈ ہے، ادھر موٹر وے، اور یہ پاکستان کا نیشنل جو انفراسٹرکچر ہب ہے از رائٹ سٹنگ آن دیٹ. اسلام آباد کا ڈسٹینس یہاں سے کتنا ہے؟ 1 منٹ پہ B17 ہے، 8 to 12 D12 ہے. پھر اگر بلو ریجن ہے تو لیس دین 30 منٹس میں پہنچ جاتے ہیں. سیکنڈلی آپ جب مارکیٹ کریں چیزوں کو، آپ بتائیں ابھی C16 جب ہمارے سیکٹر CDA کے لانچ ہو رہے ہیں ان کی پرائسز کو اس سے کمپیریزن کریں اور فیسلٹیز کو دیکھیں. یہ ڈیولپ ہے، نان ڈیولپ کو ڈیولپ کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں، پھر اس کی پرائسز دیں تو یور کلائنٹ ول بی ویری ہیپی کہ یار دے آر گیونگ اے پروڈکٹ وچ از اسٹیٹ آف آرٹ ہیونگ آل امینٹیز آف لائف. اس میں سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اس میں. اچھا مجھے جو پرسنلی ایک چیز بڑی پسند آئی فیصل ہلز میں، ہم فیصل ہلز کی بات کر رہے ہیں، باقی ہم سوسائٹیز کو چلیں بات نہیں کرتے، پوڈ کاسٹ کو بھی ٹائم میں رکھیں گے کہ زیادہ لمبا نہ ہو. اب یہاں پہ جو ایگزیکٹ پلاٹ 30 لاکھ ہے نا، یہ میں نے اکثر ویڈیو میں بتایا وہ 30 لاکھ ہے، جو اس کے ٹرانسفر فیس ہے بس وہ دینی ہے آپ نے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ چارجز آپ نے دینے، نو ایڈن چارجز. آپ نے بیلٹنگ کا انتظار کرنا ہے، قرآن اندازی ہوگی، لوگ آئیں گے، ایک برانڈ آئے گا، شاہد آفریدی آئے گا، وہ پھر اس کی پرچی نکالے گا اور ایکٹیویٹیز ہوں گی. اچھا یہ ایکٹیویٹیز نہیں ہے، لوگوں کو یہ چیز سمجھ بھی آتی ہے، اوورسیز کو بھی آتی ہے کہ واقعی 30 لاکھ کا پلاٹ ہے بھائی، پیسے 30 لاکھ دیں، آپ فوراً گھر شروع کریں. بالکل آپ نے صحیح کہا. وی بلیو آن ڈیلیورنس رادر آن کہ آپ چیزیں اس طرح اس کو ویژولائزیشن میں دکھائیں. آپ ڈیلیورنس دیکھیں. اگر اوورسیز آپ کے وہ آتے ہیں ڈیفینیٹلی پاکستان میں عید پہ وزٹ کرتے ہیں، چھٹیوں پہ یا غمی خوشی میں آتے ہیں، ان کو آپ وزٹ پہ لازمی بلائیں. جو وزٹ پہ آگے جو چیز دیکھیں گے وہ ان کا ٹرسٹ قائم ہوگا اس ادارے پہ، آپ کے اوپر کہ یہ ڈلیور کر رہے ہیں. اور اگر آپ فار ایگزامپل میں آپ کی مثال دیتا ہوں، آپ ایک کمرشل بناتے ہیں، آپ سیل کر دیتے ہیں اور آپ کا کلائنٹ آتا ہے اور وہاں جسٹ اٹس اے ڈگ ان پلیس، تو وہ اس کا کیا ٹرسٹ آپ کو ڈیولپ ہوگا؟ جب وہ آئے گا وہ آپ دیکھیں یہ تو گرے اسٹرکچر بن گیا ہے یا اٹ از ٹورڈز دی فنیشنگ اسٹیج، یہ بھی ویری فائن کہ بالکل ایسے اٹ از. وہی بات میں کرتا ہوں بار میں کہہ رہا ہوں، آپ نے ویکیوم کیسے اسے کور اپ کرنا ہے ود دی، آپ نے پیشن کے ساتھ اس کو ویکیوم کو کور کرنا ہے، ہارڈ ورک کے ساتھ، ڈیلیورنس کے ساتھ. ایسے ہی. اچھا سر یہ جو ہمارے کلائنٹس اکثر پوچھتے بھی ہیں، یہ جو ماشاء اللہ بڑی خوبصورت پہاڑ ہے بنے ہوئے ہیں، تو فیصل ہلز کی اس کی طرف کیا پلاننگ ہے؟ کچھ تو پلاننگ، کچھ چیزیں ہم نے سنی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ فیوچر کی کیا پلاننگ ہے جو یہ پہاڑ ہیں اور جن کا اپارٹمنٹ ہوگا، سامنے پہاڑوں کا ویو ہوگا، کیا خوبصورت مناظر وہ دکھائیں گے، تو ان پہاڑوں کے لیے کیا پلاننگ ہے سر؟ جی آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا. بیسیکلی جو پہاڑ ہیں یہ گورنمنٹ لینڈ ہے. اچھا جو گورنمنٹ لینڈ پہ ایز سچ فیصل ٹاؤن اس کے اوپر کوئی ایسے انیشیٹو جب تک گورنمنٹ اس کو اپروول نہ دے وہ نہیں کر سکتی. لیکن پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے، ہم نے گورنمنٹ کو شاید پرپوز بھی کیا ہو، لیکن اس میں تو کوئی ہمیں کوئی نہیں روک سکتا کہ اس کے اوپر ہم درخت لگا دیں، گرینری کر دیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ 1 ایئر میں کتنی گرینری ہوئی ہے. ایسا ہی ہے. یہ بیسیکلی ہمارے چیئرمین چودھری عبد المجید صاحب کا انیشیٹو تھا، اور اس میں اس سال بھی جو اس کا مونسون کا سیزن تھا اس میں بڑی ہیوی پلانٹیشن کی گئی ہے. اور آپ دیکھیں جو پہلے بالکل گرے جو ماؤنٹینس تھے وہ ابھی بالکل گرین ہو گئے ہیں. باقی اگر پلاننگ ہے وہ پھر آپ کسی وقت آپ کو جب اپروول ہو جائے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا گورنمنٹ سے جب بات چیت ہو جائے گی تو پھر آپ کو ہم پورا اس کا پلان دیں گے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے ایک یہ بھی بتائیں کہ مارگلا ایونیو کے بننے کے بعد آپ کو
ظاہر سی بات ہے، ہم نے تو خود دیکھا کہ کتنی تیزی سے یہاں کنسٹرکشن ہوئی، تو کتنے فائدے ہوئے آپ کو مارگل ایونیو کے بعد فیصل ہلز کو؟ مارگلا ایونیو کو فیصل بیسکلی مارگلا ہل کی یہ بالکل مارگلا ہل اسلام آباد کی آپ کو پتہ ہے بیس میں یہ فیصل ہل ایک بڑا خوبصورت ابھرتا ہوا شہر ہے. یہاں سے ڈسٹینس بہت کلوز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں سے کسی نے اسلام آباد جانا ہے، بلیوری جانا ہے، کہیں یونیورسٹی جانا ہے، نس جانا ہے، فاسٹ جانا ہے، تو وہ ڈسٹینس جو پہلے 1.5 آور کا تو وہ اونلی ہاف آور سے بھی 30 منٹ سے بھی کم ہو گیا جی. تو ڈسٹینس کلوز ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک جو نئی ڈیولپمنٹ ہونی جو میں نے پہلے اناؤنس بھی کی تھی کسی بھی لاگ میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ یہاں سے جو انٹرچینج ہے یہ M1 سے ملے گا، مارگلا ایونیو ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائے گا اوور ہیڈ برج کے تھرو. اور یہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے ود ان، یا اس سال ہونا تھا یا جنوری فروری تک ہو جائے گا. آپ دیکھو اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا. اس وقت جو آپ پرائسز کی بات کر رہے ہیں ڈاؤن ہے، تو وہ لوگ یاد کریں گے کہ یہ بات کی گئی تھی. اور جب یہ انٹرچینج بن گیا، آپ دیکھیں یہاں سے ایئرپورٹ بھی قریب ہو جائے گا، اور فردر ابھی آلریڈی بھی قریب ہے، لیکن اس کی ایکسیس کتنی ایزی ہو جائے گی. اسلام آباد کی ایکسیس آلریڈی مارگلا ایونیو کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسیس اتنی قریب ہو گیا ہے. نو اٹس بیکم اے پارٹ آف اسلام آباد، اور مارگلا ہلز اسلام آباد کے ساتھ ہی ہے. ہم نے ایک ورکنگ کی اس پہ کہ اسلام آباد میں آپ کا بہت ساری سوسائٹیز ہیں، پارکیو ہے، چکری کی طرف چلے جاتے ہیں ہم لوگ. اس کے علاوہ اس بیلٹ میں ہم اگر بات کریں تو 2017 فیصل ہلز، اس کے بعد فیصل. ہم نے ایک ورکنگ کی کہ سب سے زیادہ جو گھر بنے اس مارگلا ایونیو، سب سے زیادہ جو گھر بنے وہ فیصل ہلز میں کنسٹرکشن اور 2017 میں اس مارگلا ایونیو کے بننے کے بعد. اور اس میں آپ دیکھیں اس کے ریٹس میں بھی ڈفرینس آئے. سیکنڈلی اگر آپ دیکھیں کہ یہ آپ اگر جیسے مارکیٹنگ کی بات کرتا ہوں، آپ لوگ مارکیٹنگ میں ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اس میں اگر آپ چیز فوکس کریں کہ سی ڈی اے کے جو سیکٹر ہیں اس قریب ترین جو فیصل کے قریب ہیں، جو ابھی ڈیولپ نہیں بھی ہوئے اور جو ڈیولپ ہو بھی چکے ہیں، ان کا پرائز کمپیریزن اور اس کی سہولیات کا بتائیں. آپ دیکھیں کتنے کرکٹ گراؤنڈ ہیں پورے ہمارے کیپٹل سٹی میں، اور اس ایک فیصل ہل میں اس سے زیادہ ہے. اس میں ملٹی پرپز کرکٹ، ملٹی پرپز گراؤنڈ بھی بن رہا ہے جس کے اندر ملٹیپل گیمز ایک ہی گراؤنڈ میں آپ کھیل سکتے ہیں. کیا گلو پارک ہے کسی جگہ پہ؟ آپ دیکھیں نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ C16 اگر ہم C16 کی بات کریں، وہاں پہ تو تقریباً کنال کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً آپ کا 4 کروڑ سے نیچے نہیں ہے. بالکل. اور C16 کا نہیں، خیر D12 تو بہت مہنگا ہو جاتا ہے. میں C16 کا جو ڈسٹینس ہے وہ اسی مارگل ایونیو پہ آتا ہے. یہ اگر ہم دیکھیں اس کی لوکیشن تو فیصل ہل سے تقریباً آپ 5-10 منٹ کہہ سکتے ہیں. اور اس ٹائم فیصل ہلز کے جو 2 کنال کی پٹی کے پلاٹس ہیں، جن کا کچھ کا ویو پہاڑوں کی طرف ہے، کچھ کا ویو جو ہے دارج فیس ہے ماشاءاللہ، اور ریٹس بڑے مناسب ہے. ریٹ مناسب ہے. یہ ابھی یہ آپ کہہ رہے ہو میں یہ کچھ دنوں کے لیے یہ دس از دی ٹائم کہ جو بائی کرے اور اپنا گھر بنائے. اور یہ اینی باڈی مسنگ دس اپرچونٹی ہی ول ریگریٹ. اچھا سر، میں ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. ہمارے بہت سے کلائنٹس یہ کوشچن بھی کرتے ہیں کہ چودھری عبد المجید صاحب نے فیصل ہلز نے ایک آفر نکالی کہ آپ 10% یا 20% سے انسٹالمنٹ دیں، ڈاؤن پیمنٹ دیں اور آپ فوراً قبضہ لے لیں. کیا کچھ فیوچر میں ایسی پلاننگز ہیں کہ دوبارہ کوئی ایسا اگر آفر آ جائے کہ آپ ڈاؤن پیمنٹ سے قبضہ لے کے اور پلاٹ پہ کام شروع کریں؟ جیسے لاسٹ نکالا تو بڑا اچھا رزلٹ آیا اس کا، بہت سے لوگوں نے ڈاؤن پیمنٹ پہ قبضہ لے لیا، اور ساتھ ساتھ آپ گھر بھی بنائیں اور 1.5 سال میں آپ نے پیمنٹ دینی ہے. جی تو کچھ ایسی پلاننگز ہیں فیوچر میں؟ ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا ہمارے چیئرمین صاحب کا. وہ بیسیکلی اس لیے نہیں تھا کہ مارکیٹ میں کوئی ایشو ہے، وہ اس لیے تھا کہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس کو کافی میرے خیال 1 سال وہ چلتی رہی، کافی لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا، بہت بہترین. لیکن ابھی جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے، وہ ابھی یہ پالیسی میں تو وہ پالیسی جتنے ڈیوریشن کے لیے تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اور اس کے بعد میرے خیال انڈر کنسیڈریشن بھی نہیں ہے. لیکن اگر شاید کہیں پروپوزل ہو تو شاید اس کو کہیں کنسیڈر کیا جائے. اچھا، بہت اچھا انیشیٹو تھا ماشاء اللہ، بڑا اچھا رسپانس ہے. اچھا، یہ جو ایک اگر جس طرح ایک آفر تھی، بڑی اچھی آفر تھی، بہت سے کلائنٹ ہم سے ابھی بھی پوچھتے ہیں کہ آپ گھر بنائیں اور اس پہ آپ کو فرسٹ لنٹر یا اگر آپ گرے اسٹرکچر ٹائم سے کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو 10 لاکھ ملیں گے، 1 ملین. یہ اس کا کوئی پلاننگ ہے؟ وہ ایک آفر نہیں تھی، وہ 1 سال تو 10 لاکھ والی چلتی رہی. ہاں، اور اس کے بعد پھر وہ 6 لاکھ کم ہو گئی. بالکل، وہ یہ کمرشل پہ بھی تھی. اچھا، لیکن وہ ابھی ختم ہو گئی، اور وہ ابھی اس کے اندر فردر ہماری پلاننگ میں نہیں ہے. اچھا، لیکن وہ آلریڈی وہ انیشلی ہم نے کیا تھا تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں، اور اس کو کنسٹرکشن میں ظاہری بات ہے وہ کچھ اچھا خاصا ہیلپ مل جاتا ہے اس میں. بالکل، آپ راف ڈال لیتے ہیں، آپ ایک سٹوری تک تقریباً. لیکن الحمدللہ اگر آپ دیکھیں وہ کہہ رہا ہوں نا، ایوری ویک دیئر آر لاٹ آف ہاؤسز ایڈنگ. تو اس میں تو بڑی ہمیں خوشی ہے کہ بڑی تیزی سے یہ شہر آباد ہو رہا ہے. اور اس ایریے میں اتنا خوبصورت شہر جو ٹیکسلا دیکھیں، گنجان آباد ہو گیا،
اور بڑی کنجسٹڈ ہو گئے لوگ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں, اور اس سے بہتر سہولیات کے ساتھ اور اسے بہتر پرائس میں انوینٹری موجود ہے. اچھا سر, فیصل ہلز میں اس ٹائم کتنی فیملیز آباد ہوں گی؟ یہاں تقریباً 400 کے قریب تو پلس ادھر شفٹ ہو چکے ہیں. 400. ہاں بالکل. اور یہاں میں خوشخبری یہ بھی سناتا ہوں, یہاں کافی ہاسٹل شفٹ ہو چکے ہیں. اچھا. اور پلازاز جو ابھی بنا رہے ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے, کبھی ہمارے پاس بہت سارے لوگ آ رہے ہیں ہاسٹلس کے لیے, لیکن پلازاز ابھی ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے, فائنل سٹیجز پہ, مطلب کہ ان کی فنیشنگ نہیں ہوئی, تو وہ کائنڈلی جلدی فنیشنگ کریں. تو یہ تو ہاسٹل تو اتنی ریکوائرمنٹ ہے. اس کی ایک مین وجہ سر یہ جو جی ٹی روڈ ہے نا نزدیک ہے, مطلب اگر وہاں جی ٹی روڈ سے ایک اسٹوڈنٹ یا کوئی فیملی آتی ہے تو واکنگ ڈسٹینس پہ وہ ایگزیکٹو بلاک یا کمرشل کو پہنچ سکتی ہے. اور اس میں یہاں دیکھیں ٹیکسلا میں سیکورٹی کا ایشو, پانی کا ایشو, اچھی انوائرمنٹ نہیں ہے, اتنی خوبصورت سینک بیوٹی نہیں ہے. یہاں دیکھیں 24/7 سیکورٹی ہے. بالکل. اور پھر گراؤنڈز جیسے آپ نے پہلے بتایا, کرکٹ گراؤنڈ, فٹ بال گراؤنڈ, پارکس کا پورا پارکس ماشاءاللہ بہترین پارک, فیملی پارک ہے, گرو پارک ہے. تو یہ چیزیں آپ کے کہیں مطلب کہ مجھے تو راولپنڈی میں بھی نظر نہیں آئی اس طرح کی چیزیں. میں نے ابھی سر ایک سی بلاک میں ایک پارک جو بنا ہوا ہے بی اور سی کے بالکل سینٹر میں نے اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی, کل ہم نے وزٹ بھی کیا. ماشاءاللہ پراپر ایک پارک, اور فیملیز بھی آئی ہوئی تھی ماشاءاللہ. اچھا ہے. اچھا ابھی آرک کے اوپر دیکھ لیں نا, آرک کے اوپر کتنی فیملیز جاتی ہیں. میں جب بھی وزٹ کرتا ہوں آئی نارملی سی دیئر برائڈل فوٹو شوٹ اور سم ماڈلنگ, اس کی فوٹو شوٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, میں آئی ایم فرام ریٹائرڈ فرام دی آرمی, ہمارے واٹس ایپ پہ گروپس ہوتے ہیں. میں نے ایک دو پکچر شیئر کی ہیں آج کی نا, تو میں فیو جو ہمارے کورس میٹس ہیں دے آر ابراڈ, تو انہوں نے مجھے کہا کہ کرل آر یو ان دی شانزلیزے فرانس میں پھر رہے ہو کہ سیر کر رہے ہو, تو میں نے کہا دس از فیصل ہل. آپ بتا دیتے سر کچھ نہیں, میں نے بتا دیا کہ میں یورپ گیا ہوں. ہاں نہیں, آئی ڈونٹ دس از. اور وہ فیصل ہل کے بارے میں آپ جب کسی کو ویڈیو بھیجتا ہوں وہ کہتے ہیں از اٹ اے پاکستان, از اٹ اے پاکستان, اٹس اے بیوٹیفل پلیس. وہ تو کہتے ہیں اٹس اے سم ریزورٹ سمجھتے ہیں اس کو. تو ایک ایسی لیونگ انوائرمنٹ جہاں آپ کو یعنی کہ فیل ہو کہ یو آر لیونگ ان پیسفل جگہ پہ, خوبصورت گرینری. پھر آپ ادھر ہارٹی کلچر دیکھیں ساؤتھ میں یا ہارڈ میں, آؤٹ اسٹینڈنگ آپ کی ٹری پلانٹیشن کتنی ہو رہی ہے. یہاں 2 میاں واقعی فارسٹ ہیں جس سے آکسیجن کتنی زیادہ پورے ایریا میں کلین ایئر اویلیبل ہوگی. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ مطلب کہ ایک اچھی انوائرمنٹ میں رہنا, صاف ستھری انوائرمنٹ میں رہنا, جہاں آپ کے بچے اس جی ٹی روڈ پہ نہیں جائیں گے. ان کو ایجوکیشن, ہیلتھ, ان کو خریداری کے لیے دے وانٹ بی گوئنگ ٹو اسلام آباد, جو کہ کسی بھی برانڈ کی چیز پرچیز کرنے کے لیے دیز ول بی اویلیبل ہمارے سیوک سینٹر میں. اور فیصل جیول پہ تو ہوگی. سر بینکس آئے ہوئے, الفلا بینک ہے, الائٹ بینک ہے, اس کے بعد ایم سی بی ہے, یہ سارے بینکس آ گئے. اور چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ اچھا یہ جو سر یہ جو دہرش کے اوپر جو چھت پہ جو روف ٹاپ ہے اس کی, اس پہ بھی کوئی منال وغیرہ کا ہم نے سنا تھا کہ کوئی منال کوئی ریسٹورینٹ آ رہا ہے. منال ایگزیکٹلی نہیں ہے, دیر آر 3-4 آپشنز. تو ہماری ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, تو انشاءاللہ جو میں ان کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا فائنل ہوگا تو ہم فلی اس کو اناؤنس کریں گے. یہ کوئی ریسٹورینٹ چین ہوگی؟ اور ریسٹورینٹ چین ہم اچھے برانڈ کی لانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کا جو یہاں آئے اور وہ اس میں جو ہے نا وہ لوگ اس میں. اور آپ کو ایک اور خوشخبری بھی سناتا تھا کہ ہمارا جو فیصل جیول ہے اس میں انقریب اناؤنسمنٹ ہوگی. ہمارا کوئی 4 اسٹار ہوٹل انٹرنیشنل چین کا وہ ادھر آئے گا. آپ دیکھو اس سے کتنا امپیکٹ پڑے گا. بالکل اسلام آباد مطلب کہ سرینا اور وہ ادھر ہے, تو اس جگہ پہ دس ول بی اے بینچ مارک. یہ جو فیصل جیول ہے یہ نہ صرف یہ لوگ اس طرح کہا کریں گے, کسی نے ٹیکسلا جانا ہوگا وہ کہیں گے اس سائڈ پہ جانا, وہ کہیں گے ٹیکسلا قائم ہو کہیں جہاں فیصل جیول ہے. فیصل جیول اس کی ایک پہچان بن جائے گی اس پوری ایریا کی. اچھا سر, ایک تو ٹرانسپورٹیشن کا ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ایگزیکٹو بلاک میں کمرشل بنے ہوئے ہیں, اس میں اسٹوڈنٹس بھی رہ رہے ہیں, ہاسٹلس بھی ہیں. سنا تو ہم نے ہے کہ اس کو ایک فیسلٹی بھی دی جا رہی ہے بس شٹر بس کی. اور ایک تو آپ نے مجھے یہ بتانی ہے, دوسرا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ قبرستان بھی ہے یہاں پہ. ہم نے کچھ قبریں ویسی دیکھی ہیں یہاں پہ, مطلب سائڈ پہ ہیں 2-3 ہیں, لیکن پراپر قبرستان کا. اور تیسری چیز ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی فیصل ہلز میں کہ ایک بڑی خوبصورت مارکی بنی ہوئی ہے کہ اب بچوں کی شادی کی ٹینشن بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ, وہ بھی ہے. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ قبرستان کا بتائیں کہ پراپر قبرستان تو ہے سوسائٹی میں. جی تھینک یو ویری مچ. آپ نے ایک بہت اچھی کیوری اٹھائی. اتنا بڑا یہ شہر بن رہا ہے اور اس میں لاکھوں لوگ آباد ہوں گے, تو قبرستان کو اس میں کنسیڈر کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. تو ہمارے جو چیئرمین ہیں چودھری عبد المجید صاحب اس کو اسپیشلی اس کو ڈیزائن کیا, اور ایک ماڈرن قبرستان جس کے اندر باقاعدہ قبروں کی نمبرنگ ہوگی, لائن میں ہوگی, بڑا خوبصورت. اس کے اندر جنازہ گاہ ہوگی, اس کے اندر. اچھا یہ بنا ہوا ہے کہ بنانا ہے؟ اتنا ہے کہ وہ ابھی اس کے اندر کنسٹرکشن انڈر پروسیس ہے.
اچھا نہیں کچھ قبریں وغیرہ ہیں اس میں؟ قبریں ابھی تو نہیں ہے، وہ ابھی نئی لینڈ ایکوائر کر کے اس کے اندر بنایا یہ کس گیا. بلاک کی طرف ہے؟ یہ جو ہے نا قبرستان بی بلاک میں موجود ہے. بی بلاک میں. اور یہ اس میں 30,000 قبروں کی کیپیسٹی ہے. ماشاء اس کے اللہ اندر پارکنگ کی بہت زیادہ کنسیڈر کیا گیا ہے کہ کوئی بہت زیادہ پارکنگ اس کے لیے رکھی. اچھا سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں قبرستان سے ہم لوگوں نے بہت سی چیزیں دیکھی، بلکہ ہم لوگ بھی یہاں اسلام آباد کے رہائشی ہیں کہ راولپنڈی میں لوگ رہ رہے ہیں لیکن قبرستان نہیں ہے. وہاں جگہ نہیں ہے قبرستان، بڑے دور دور جانا پڑتا ہے. یہاں پہ آپ ترنول چلے جائیں وہاں جگہ لے لی قبرستان، وہاں قبر لی، ایون کہ لوگوں کو پیمنٹس دینی پڑتی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سوسائٹی میں پراپر قبرستان ہے. ہماری ابھی کچھ فیملیز رہ رہی ہیں، اگر کوئی خدا نہ خاصہ اس طرح کوئی ہوتا ہے تو وہ قبرستان ابھی اویلیبل ہے. اچھا مطلب ان کے لیے یہ ہے. زبردست. اور سیکنڈلی آپ نے مارکی کا پوچھا. مارکی بڑی ماشاءاللہ خوبصورت مارکی بنی ہوئی ہے. یہ مارکی جی آپ اگر وزٹ کریں اٹس انٹرنیشنل لیول کی مارکی ہے جس میں 3000 پلس تک کے 2 ہالز ہیں اور اس میں بہت اچھی ہے. اس میں فوڈ اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہے. اس کی اندر دیکھیں انٹیریئر ڈیزائننگ بہت اچھی ہوئی ہے. اس کی پارکنگ بہت ابنڈنس میں اویلیبل ہے اور بڑا سکیئر زون میں لوگ اندر آ کے یہ اے بلاک میں نے دیکھا ہے بالکل ماشاءاللہ بڑی خوبصورت. تو سر ایک اس میں یہ چیز ہے کہ یہاں کے رہائشی کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ بھی ہے اس میں؟ ڈسکاؤنٹ رہائشیوں کے لیے ابھی تو اپنے بات سے بات ہے رہائشی بن رہے ہیں، یہ بعد میں سوچا جا سکتا ہے. اگر کوئی ایسی ممبرشپ ہو یہاں کے رہائشی کے لیے، دیکھیں کمرشل پروجیکٹس بن رہے ہیں، لوگ ابھی رہائش پذیر سر آپ نے بولا بہت سی فیملیز میں، کیا بہتر ہوگا کہ ان کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ آفر ہو، ایک ممبرشپ ہو؟ یہ آپ نے اچھی پروپوزل دی ہے، اس کے اوپر سوچا جائے گا. بالکل. اچھا ٹرانسپورٹ کا بھی سر یہ پراپر چل رہی ہے؟ جی ہماری آگے بھی چلے گی. جی چلے گی. یہ ہماری 2 شٹلز ہم نے اس کی ڈیڈیکیٹڈ رکھی ہوئی ہیں. تمام لوگ جو ہمارے جی ٹی روڈ پہ آتے ہیں ان کو تھرو آؤٹ دی ڈے مارننگ 7 to night 8 o'clock تک یہ فیسلٹی اویلیبل ہے، وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ایون کہ بچے جو اندر جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، یہ کالج کے ہمارے اندر جو ہاسٹل بنے ہوئے ہیں، ایون کہ جو ہمارے آگے گھروں میں جو رہائشی ان کی میٹس بھی آتی ہیں، ان کو ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ. یہ بہت اچھا کیا. یعنی کوئی جی ٹی روڈ پہ اگر اترتا ہے وہاں سے اس کو جو شٹل بس ہے وہ وہاں اس کو فیسلٹی دے گا جہاں اس کی رہائش ہے وہاں تک، چاہے وہ سی میں ہے بی میں اے میں. یہ بہت اچھا ہے. سر تھینک یو سو مچ، آپ کا قیمتی ٹائم ہم نے لیا اور آج ہم نے فیصل ہلز کے حوالے سے جتنی بھی کیوریز تھیں، چاہے وہ ہمارے اوورسیز کلائنٹس کی تھی، چاہے وہ ڈی بلاک کے بارے میں تھے، ایون کہ قبرستان کے بارے میں بہت سے لوگ کیوریز پوچھتے تھے کہ فیصل ہلز میں کوئی پراپر قبرستان بھی ہے، وہ بھی آج سر نے بتایا کہ پراپر قبرستان ہے. اور اس کے علاوہ جو مارکی ہم نے بتایا، بہت سی چیزیں ہم نے فیصل ہلز کے حوالے سے کلیئر کی، پوزیشن کے حوالے سے، ڈی ویلیو کے جو پلاٹس ہیں ان کے لیے کیا پلاننگ ہے وہ بھی بتایا گیا کہ بھائی یہ پلاننگز ہیں. تو ایک بڑا اچھا پوڈ کاسٹ ہوا. آپ لوگ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر اور لائک کیجیے گا. اور اس میں آپ کا کہیں پلاٹ ہے ایگزیکٹو اے بی سی ڈی یا پرائم بلاک جو ان کا نیا بلاک ہے، کوئی بھی کیوری ہے، آپ ہماری کمنٹ میں شیئر کریں، بتائیں. انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں ہم وہ سارے کمنٹس جو ہیں ان کو ریڈ کر کے ان کے لیے پلاننگ کر کے دوبارہ ایک پوڈ کاسٹ کریں گے. اور آپ کے ان پلاٹوں کے ذریعے آپ کی کوئی ایشو ہے، کچھ بھی ہے، آپ وہاں پہ مینشن کریں، انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. سر تھینک یو سو مچ، آپ کا ٹائم لیا. میں اگین آئی ایم گریٹفل ٹو اعتماد انٹرنیشنل کہ وہ آئے ادھر اور آپ نے اتنی اچھے کوشچنس کیے کہ لوگوں کے دماغ میں جتنی بھی کیوریز تھیں ان کو آپ نے میرے سے کلیریفائی کرایا اور ایک لیٹسٹ اپڈیٹ بھی لوگوں کو مل گئی. بالکل سر. اور ایک میری یہ سب سے گزارش ہے، جو ہماری ریئلٹرز ہیں، چلو بائر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمیشہ پروجیکٹس کے اوپر ریسرچ کر کے انویسٹمنٹ کریں، جو ریئل پروجیکٹ ہے اس میں انویسٹمنٹ کریں، کسی ایسی جگہ پہ نہ کر دیں کہ بعد میں پچھتاوا ہو. جو ہمارے بلڈرز ہیں ان سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ بھی فوکس کریں، اس ویکیوم کو کور اپ کریں جو ویکیوم مارکیٹ میں بن گیا. کیونکہ جو میں نے پہلے ایک ورڈ یوز کیا تھا، فصلی پرندے جو بھی ہیں وہ دے ہیو موو آؤٹ آف دی دس مارکیٹ. ابھی مارکیٹ میں سروائیول جینون بندے آپ ڈلیور کریں. آپ دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں آپ کے 11 بنائے تو 5 ٹائم اور آپ کی ڈیمانڈ ہے جو آپ کے کلائنٹ ہیں. تو اسی طرح جو جینون جو دیر ہے اس کی ڈلیورنس، اس کے پاس کلائنٹیج بھی ہے. تو سیکنڈلی آپ کے ادارے کا اگین میں تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فیصلے میں ماشاء اللہ اتنا اچھا ڈلیور کر رہے ہیں. انہوں نے کمرشل یونٹس بھی بنائے ہیں، ریزیڈینشیل یونٹس بھی بنائے ہیں، وہ بڑا اچھا ڈلیور کر رہے ہیں. اور میں دعا گو کہ آپ کے ادارہ دن بدن ترقی کرے. تھینک یو سو مچ.